تو مائک والے صاحب شروع کرتا ہوں اس خدا کے نام سے جو بڑا رحم کرنے والا ہے، ساری تعریف اس کے لیے سزاوار ہے جس نے اس کائنات کی تخلیق کی کن فیکون کے عنوان سے، اور آج کا یہ اجتماع انتخابی اجتماع ہے۔ 30 اپریل کو آپ کو اپنے ووٹ کا استعمال کرنا ہے۔ ووٹ کا استعمال ایک مقدس فریضہ ہے۔ صحیح قائد کا انتخاب اپنے شعور کا ثبوت دینا ہے۔ یہ الیکشن جمہوری نظام کے تحت منعقد کیے جاتے ہیں جہاں پر آپ اپنے نمائندوں کو منتخب کر کے اپنے مسائل کی حل کی ضمانت لیتے ہیں۔ تو آج آپ کے درمیان میں تیسری مرتبہ انتخابات میں میں حصہ لے رہا ہوں۔ یہ اللہ نے مجھے ہمت دیا، 2 بار شکست ہونے کے بعد بھی سازشوں کے ذریعے سے، بوگزنگ کے ذریعے سے، پھر آپ کی خدمت، آپ کو کیسا اکیلا چھوڑوں، یہ تصور سے آپ کے درمیان میں آیا۔ امید ہے کہ اللہ حالات کو بدل دے گا۔ وہ مقلب القلوب ہیں، وہ مسبب الاسباب ہیں۔ یقیناً اس بار اللہ تعالیٰ آپ کی خدمت کے لیے خادم کو منتخب کرے گا۔ بڑی بڑی باتیں کی جا رہی ہیں مجلس کے پلیٹ فارم سے، وہ صرف اسی لیے کی جا رہی ہے کیونکہ یہ بوکھلاہٹ کا شکار بن چکے ہیں۔ تحریک کی لہر چل رہی ہے، تبدیلی قوم چاہتی ہیں، تو یاقوت پورہ اور چندرائن گٹے میں جو یہ کہنے والے کہ میں گھر بیٹھ کر الیکشن جیت لوں گا، گھر بیٹھ کر پیسے خرچ کر کے میں الیکشن جیت لوں گا، اس بار تم کروڑوں روپے بھی خرچ کرو لیکن اللہ کی مدد شامل ہاتھ ضرور ہوگی تحریک کے لیے، اور وہ دلوں کو پھیرنے والا ہے اور ہر ایک کا حال جاننے والا ہے۔ یقیناً آج لوگ مظلومیت میں، آج کتنی پریشانیاں ہیں۔ میں پد یاترا پیدل دورے کرتا ہوں تو ہر گلی میں مسائل کا انبار ہے۔ کہیں غربت کی حالت ایسی ہے کہ اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دے سکتے لوگ، مجبوراً وہ بچوں کو جو ہے ہوٹل میں باہر والی کے کام کے لیے بھیجتے ہیں، اور تو کہیں بلدی برقی آب رسانی کے مسائل ہیں، پانی کی شدید تکلیف ہے، 10 روپے بیرل پانی بیچا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ غوث نگر، محمد نگر، نوری نگر کے علاقے جائیں گے تو وہاں پر وائلا مچا ہوا ہے پانی کے لیے، تو کہیں ڈرینیج کی نالیاں بھر کر بیک پریشر مار کے پورے گھروں کے اندر داخل ہوتی ہے، تو کہیں روڈ خستہ حال پرنم ہے، تو اسی طریقے سے لائٹ کی کٹوتی آپ کے درمیان میں ہے، تو لائٹ نہیں رہتی ہے۔ گرما کے موسم، بچوں کے امتحانات چل رہے ہیں لیکن گرمی کے عالم کے اندر لوگ پریشان ہیں۔ امتحان حال میں بھی جو ہے لائٹ نہیں رہتی ہے، امتحان لکھتے ہیں بچے، لیکن منتخب نمائندے اپنی ذمہ داری سے یہ کہتے ہیں کہ میں یہ ڈل لائٹ ڈرینیج کے کام کے لیے میں منتخب نہیں ہوا، میں MLA نہیں ہوں یہ کام کرنے کے لیے، میں تو کوئی اور کام کرنے کے لیے منتخب کیا گیا ہوں کہہ کر جو ہے آپ کے سامنے ڈٹائی کے ساتھ کہتے ہیں۔ پھر کس لیے کیا کام کر رہے ہیں تم اس سے ہٹ کے؟ کیا اسکولیں قائم کیا تم نے قوم کے لیے حکومت کی جانب سے نمائندگی کر کے؟ گورنمنٹ اسکول قائم کیا؟ کیا دواخانے تم نے قائم کیے؟ کیا صنعتیں تم نے قائم کی لوگوں کی بے روزگاری دور کرنے کے لیے؟ کچھ نہیں کیا تم نے۔ خواتین کی فلاح و بہبود کے لیے کچھ کیا؟ کچھ نہیں کیا تم نے۔ صرف 4.5 سال میں صرف لینڈ گریبنگ ہوتی رہی، اور زبان کا جو ہے نا غلط استعمال کرتے ہیں، گندی زبان رکھتا ہے یہ شخص جو ہے یہاں کا موجودہ جو MLA ہے، یہ زبان کی حرکت، زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے بارکس میں جوتے کھانا پڑا آپ کو جو ہے، یہ زبان کی وجہ سے نرمل کی جیل کو جانا پڑا، اور اب زبان تحریک کے قائدین کے خلاف میں بہتان تراشی کے تحت استعمال کی جا رہی ہے، تو پتہ نہیں اللہ ہی حافظ ہے کیا ہونے والا ہے ان کا جو۔
کیا ہو سکتا ہے؟ وہی ہو سکتا ہے کہ یہ الیکشن ہار سکتے ہیں۔ عزیزان گرامی، میں منتخب ہونے سے بعد میں کیا کرنے والا ہوں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آج جس طریقے سے میں پیدل دورہ کر کے آپ کی بستیوں میں گھوم رہا ہوں ووٹ کے لیے، ووٹ ڈالنے کے لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کل کے دن جیتنے کے بعد میں کوئی بنجارہ ہلز جوبلی ہل میں رہنے والا نہیں ہوں، میں آپ کے درمیان میں رہنے والا ہوں، آپ کے درمیان میں دکھے جائے گا۔ آپ کو کوئی تکلیف محسوس ہونے نہیں دی جائے گی۔ جب بھی آپ آواز دیں گے رات کی سیاہی میں کہ کوئی پریشانی، کوئی مسئلے کا معاملہ ہوگا تو قائم خاں آپ کے درمیان میں آپ کے بھائی کی طرح موجود رہے گا۔ عزیزان محترم، تیسری بار لڑ رہا ہوں الیکشن خان صاحب کے انتقال کے بعد میں، بتاؤ کس لیے لڑ رہا ہوں؟ اگر مجھ کو ایم ایل اے بننے کی خواہش ہوتی تو خان صاحب کے انتقال کے بعد میں بھی دارالسلام کو چلے جاتا، ان لوگوں کی طرح جاتا جو آج پیسوں کے لیے، اپنے مفادات کے لیے دارالسلام کو جاتے ہیں، جو ملت کے ہزاروں کروڑ روپے دبائے رکھے ہیں۔ جاتا اور یہ کہتا، صلاح الدین صاحب زندہ تھے تو میں کہتا صلاح ہم یتیم ہو گئے، ہمارے سر پہ ہاتھ رکھ دو، تو میں بھی جو ہے یہی ممتاز خان، معظم خان کی طرح میں بھی کہیں سے ایم ایل اے بن جاتا۔ لیکن ملت کا ظلم ختم نہیں ہوتا، ملت کی حق تلفی ختم نہیں ہوتی، ملت کے بچے تعلیم کے مستقبل کو تاریخ میں رکھا جا رہا، اسی طریقے سے ملت کے نوجوانوں کی بے روزگاری دور نہیں ہوتی تھی۔ اسی لیے میں نے جدوجہد کرنے کے لیے قسمہ پرسی کے عالم میں، بے سرو سامانی کے عالم کے اندر آپ کے درمیان میں پھر سے آپ کا ووٹ مانگنے کے لیے آپ کے درمیان میں تو میرا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ میں شیروانی چھٹک کے انتخابات کے سامنے نکلتا ہوں۔ ارے میری شیروانی پہ گرج جمتی ہی کب تھی؟ یہ تو روز استعمال ہوتی ہے والد کے انتخاب کے بعد میں۔ ارے شیروانی پہ تمہاری گرج جمتی ہے جہاں پر جو ہے نا الماریوں میں رکھ دیتے ہو اور جینز وائٹ ٹی شرٹ پہن کے چمک چھلو بن کے پھرتے رہتے ہیں۔ مسلمانوں کا قائد ایسا نہیں، یہ لباس کرتا ہے۔ جامع زیبی بھی عجب چیز ہے دنیا میں صفی، ایسے ویسے بھی کھٹک جاتے ہیں نگاہوں میں کبھی کبھی۔ عزیزان محترم، تو یہ شیروانی پہ ہماری غرض دیکھتے ہیں، جھٹکنے کے لیے ان کے پاس طاقت بھی نہیں ہماری شیروانی، کیونکہ ایک ہاتھ یوں ہو گیا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ یہ پیدائشی رئیس ہے۔ کیسا رئیس ہوئے میرے بھائی تم جو ہے؟ کس طریقے سے تم تو یہ جماعت کے اوپر غازیانہ قبضہ کیے ہوئے ہیں، تم ہی نے تو کوئی کام کیا کیا جماعت کے لیے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ ارے جماعت کو سینچنے والے کون تھے؟ امان اللہ خان تھے، جماعت کو طاقتور بنائے۔ پہلے جب صلاح الدین صاحب ایک ایم ایل اے ہوتے، جماعت سے دوسرے ایم ایل اے ہوتے تو کوئی جنتا پارٹی میں چلے جاتا تو کوئی کانگریس میں چلے جاتا تھا۔ خان صاحب پہلی بار تو 1978 عیسوی میں اسی حلقے چندرائن گٹے سے منتخب ہوئے 1347 ووٹ سے، تو اس کے بعد سے جماعت کو طاقتور بنائے، بستیوں کو آباد کیا، جنگلوں کو بیابانوں کو آباد کیا، وہاں پر تمام تر سہولتیں فراہم کی۔ یہ امان اللہ خان تھے جس نے جماعت کو اپنے خون پسینے سے سینچا۔ 27 سال خدمت کیا مجلس اتحاد المسلمین کو۔ ان کو جو ہے نا صدر صاحب کو جو ہے بدے بن کے مرد بنا کر جو ہے نا لے کر پھرتے رہے تھے۔ کبھی کیا گولی پورا لال دروازے میں آنے کی ہمت تھی ان کی؟ خان صاحب آتے تھے گولی پورا لال دروازے میں کیونکہ وہاں کے لوگ خان صاحب کو چاہتے تھے، اسی لیے وہ آتے تھے۔ بڑی فرقہ پرستی کی بات نہیں کی خان صاحب نے۔ آج کہتے ہیں یہ پیدائشی رئیس ہے۔ ایک زمانہ تھا فطرے زکوٰۃ کے پیسے جاتے تھے صدر صاحب کے گھر کو جو ہے نا گھر چلانے کے لیے، یہ پوزیشن تھی ان کی۔ چندوں پہ زندگی گزری ان کی جو ہے۔ سرمایہ آیا کب سے؟ جب سے میڈیکل کالج قائم ہوا، انجینئرنگ کالج قائم ہوا۔ ایک ایک میڈیکل کالج کی سیٹ 50-50 لاکھ روپے میں بیچی، ایک ایک انجینئرنگ کالج کی سیٹ 25 لاکھ روپے میں بیچی۔ سالانہ 150 میڈیکل کالج کے 50 لاکھ کا حساب کرو، 150 انجینئرنگ کالج کے 25 لاکھ کا حساب کرو، 30 سال کے عرصے میں کتنے ہزار کروڑ روپے جمع ہوئے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ جب ہم یہ پوچھتے ہیں، یہ بولتے ہیں کہ بابا کا گلہ دبا کے مار دیے قائم خان، فرحت خان، وہ کر دیا۔ امان اللہ خان کا گلہ کون دباتے تھے؟ خان صاحب تھے وہ۔ دبانے والے کی کلائی پڑ جاتی تھی جو ہے، وہ طاقت تھی۔ اور کون باپ کا جو ہے نا بیٹا ایسی حرکت کر سکتا ہے؟ سوچیے آپ۔
یہ باتیں کر کے قوم کو گمراہ کیا جا رہا ہے. جو ہے انہوں یہ حرکت کرے. اس طریقے سے جو ہے جب ہم پوچھتے ہیں ملت کے ہزاروں کروڑ روپے کا ہے, آج کھڑے رہ کر مسلمانوں کے محلے میں بی جے پی کو گالی دیتے, مودی کے خلاف میں تقاریر ہوتی. میں پوچھنا چاہتا ہوں جو کام آر ایس ایس کیا ہندوستان کے اندر, آج آر ایس ایس کے 50 لاکھ اسکول سے 50 لاکھ شیشو مندر چلائے جاتے ہیں, جہاں ان کے بچوں کو پرائمری اسکول سے ہائی اسکول تک فری تعلیم دی جاتی ہے 10 کلاس. بتاؤ تم نے کتنے اسکول قائم کیے قوم کے لیے؟ ایک بھی اسکول قائم نہیں کیا. وہ تحریک کی تلوار لٹکتی رہی 2004 میں تو طلاق کٹے کے اندر کچھ سنگے بنیاد, پھر 2009 میں تحریک کی تلوار لٹکی تو جمال کالونی میں, پھر تحریک کی تلوار لٹکتی نظر آئی تو بابا نگر میں ایک زمین پہ قبضہ کر کے وہاں پر. اب کیا کیا تم نے؟ اور تم ایم ایل اے کی حیثیت سے کتنے گورنمنٹ اسکول تم نے قائم کیے؟ جو زمانے میں خان صاحب نے قائم کیا تھا اسکول, وہ اسکول کو تم اپ گریڈ نہیں کرے. خان صاحب نے دواخانہ قائم کیا بارکس کے اندر, وہ دواخانہ ویران پڑا. کل کے دن یہ بندہ جیت کے آئے گا آپ کے ووٹوں کے ذریعے سے, تو آپ ایک ڈاکٹر ہے, 25 سال سے طب کے میدان میں کام کر رہا ہوں, لوگوں کی خدمت کر رہا ہوں, لوگ میرے سے علاج کراتے ہیں اور اللہ میرے ذریعے سے کئی ہزاروں لاکھوں لوگوں کو شفا کیا جائے. انشاءاللہ کل کے دن جیت کے آؤں گا تو بارکس کا دواخانہ ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل بنے گا. یہ غلام مرتضیٰ چھاؤنی کے اندر ایک دواخانہ قائم کیا جائے گا. اسی طریقے سے ایک سروس مین کالونی کے اندر جو زمین ہے وہاں پر نوجوانوں کی فلاح بہبود کے لیے ایک بہترین اسٹیڈیم کی تعمیر کی جائے گی, جہاں پر قبضے کیے جا رہے ہیں زمینوں کے اوپر کارپوریٹر کی جانب سے, تھوڑی بناتے جا رہے ہیں, اینٹاں اٹھاتے جا رہے ہیں, مال دیا جا رہا ہے ایریا کو, پھر اس کے بعد جو ہے نا دھندے چل رہے ہیں, لاکھوں روپے میں بیچتے جا رہے ہیں, پیسے کھاتے جا رہے ہیں. یہ قوم کے لیے جو ہے نا اثاثے تیار کروں گا. یہاں پر جونیئر کالج بھی قائم ہوگا, یہاں اسکول قائم ہوں گے ان سلمز کے اندر جو ہے, اور صنعتیں قائم کروں گا خالی جگہوں کے اوپر جو ہے نا, تاکہ ہماری لوگ جو ہے نا وہاں سے روزگار سے مستفید ہوئے. روزگار دلاؤں گا بے روزگار نوجوانوں کو 1 لاکھ سے 5 لاکھ روپے تک لون دلوایا جائے گا, جو بلا سودی لون رہے گا اس میں 60% سبسڈی ہوگی. اور اسی طریقے سے ہماری نوجوان بہنوں کے لیے ایک پروگرام ہوگا جہاں پر سلائی کے مرکز قائم کیے جائیں گے, جہاں بیوٹیشن کی ٹریننگ دی جائے گی, جہاں پر جو ہے نا ایمبرائڈری, ٹیلرنگ, فیشن ڈیزائننگ کا کام سکھایا جائے گا, تاکہ وہ سیکھ کر اپنے گھر کے اندر جو ہے نا روزگار فراہم کر سکے. اسی طریقے سے ہماری نوجوان خواتین کے لیے جو جوڑے گھوڑے کی لعنت کی وجہ سے جو ہے نا شادیاں نہیں ہو رہی ہے, ان کے لیے جو ہے نا ایک ایسا میرج فنڈ مقرر کیا جائے گا کہ یہ ہاتھ سے دیں گے تو یہ ہاتھ کو پتہ نہیں چلے, ایسا میرج فنڈ. اسی لیے یہ کام کیا جائے گا کیونکہ یہ لوگ آج کل دھندا بنائے ہوئے مجلس والے, کہیں میلاد کمیٹی کے نام پہ, کہیں سیرت کمیٹی کے نام پہ چندے وصول کیے جاتے ہیں مختلف علاقوں کے اندر, اور چندے کر کے جو ہے نا غریبوں کی غربت کا مذاق اڑایا جاتا ہے, 4 بھگونے دے کر جو ہے, اور بقرعید کے چمڑے تک لے لیتے ہیں شادیوں کے نام پر. مدرسے والوں کا حق مارے جا رہا ہے. اسی طریقے سے کل کے دن ان کا ظلم نہیں چلے گا. جو ہے تحریک آئے گی تو آپ کے کام, پہلے خان صاحب کے زمانے میں جیسا کہ آپ طاقتور تھی, یہاں کی عوام عہدیدار ڈرتے تھے, کیا لائٹ کے دھاوے ہوتے تھے آپ کی گلیوں کے اندر زمانے میں؟ آپ لائٹ آرام سے ڈال کے جو ہے نا استعمال کرتے تھے اور اپنا حق سمجھتے تھے. اسی طریقے سے کیا بلدیہ والے آپ کے گھروں کے اوپر آتے تھے؟ نہیں آتے ہیں. اسی طریقے سے کل کے دن وہ زمانہ آ جائے گا جس طریقے سے ہمارے نوجوانوں کو مکہ مسجد کے بم بلاسٹ کے بعد میں 8 نوجوان شہید ہوئے, تقریباً 150 زخمی ہو گئے تھے, اور 300 کے قریب گرفتاری عمل میں آئی. مجلس نے احتجاج کیا؟ ایک بھی احتجاج کیا مکہ مسجد کے بلاسٹ میں؟ ایک جلسہ کیا احتجاجی؟ کیونکہ اسی لیے نہیں کیا کیونکہ ان کو تکلیف ہوئی تو وہ چلاتے جو ہے نا, بہت چلاتے, ان کو تکلیف ہوئی تو. احتجاجی جلسے کب ہوئے؟ بارکس میں اکبر بابا کی جو ہے نا تھپکی ہوئی تو جو ہے نا 50 جلسے کرے شہر حیدرآباد کے اندر جو ہے. لیکن مکہ مسجد کے بلاسٹ کے بعد معصوم بے قصور نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا. اور اسد الدین نے کیا بیان دیا؟ کہیں بم بلاسٹ ہوا تو شہر حیدرآباد میں ایک IPS آفیسر کا بیان آتا. کیا بیان آتا؟ کہ ISI کا ہاتھ ہے, لشکر طیبہ کا ہاتھ ہے, جیش محمد کا ہاتھ ہے. آدھے گھنٹے میں آتا ہے ایک بیان. ویسا ہی ایک بیان ایک IPS آفیسر کی طرح ایک بیان اسد الدین اویسی نے دیا
کیا بیان دیا؟ مکہ مسجد کے بم دھماکے میں شاہد بلال کا ہاتھ ہے، اس کا تعلق فوجی تنظیم سے. کیسا معلوم ہوا سب تیرے کو؟ آپ پڑھا تو دیکھا، شاہد بلال کو جانتا تھا تو جو ہے. یہ کسی نے آئی پی ایس آفیسروں کو خوش کرنے کے لیے، وائی ایس آر کو خوش کرنے کے لیے، ہماری توجہ ہٹانے کے لیے جو ہے نا، ہم کو ڈرانے کے لیے یہ بیان دیا گیا. بعد میں دنیا نے دیکھا، نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی کی تحقیقات پہ پتا چلا کہ یہ بم دھماکوں میں آر ایس ایس کا ہاتھ تھا. سوامی اسینانند گرفتار ہوئے، انہوں نے اخباری بیان دیا، قبول کیا کہ جو ہے نا میں نے بم دھماکے کیے بولے. تو پھر اسد کا کیا کرنا چاہیے؟ ایسے جھوٹے بیانات دیا تو آیا تو بستی میں جوتی لے کے مارنا، کئی کو دیا تو ہمارا لیڈر کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی غیر ذمہ داری سے کیسی گفتگو کیا تم نے؟ کس کی ایما پہ بیان دیا؟ بی جے پی کی ایما پہ بیان دیا. بی جے پی کو خوش کرنے کے لیے، آر ایس ایس کو خوش کرنے کے لیے تم نے بیان دیا. مجھ سے پوچھا گیا کہ بم دھماکے میں کس کا ہاتھ ہو سکتا، تو میں نے پریس کانفرنس میں اعلان کیا کہ کسی مسلمان کا یہ کام نہیں ہو سکتا، چاہے وہ کسی عقیدے کا ہو، کسی مسلک کا ہو، کسی فرقے سے تعلق ہو سکتا ہو، کسی کا نہیں ہو سکتا کر کے میں نے بیان دیا. میرا بیان سچا رہا. بعد میں پتا چلا اسی طریقے سے سعید آباد میں کچھ نوجوانوں کو، بے قصور نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا. تو وہاں کی خواتین، ان کی گھر کی خواتین آ کے احتجاج کیا سعید آباد پی ایس پہ. 30 خواتین کو سعید آباد پی ایس نے لاک اپ میں ڈال کے ان کو جیل کو بھیج دیا. ایک آواز کھلی، آواز اٹھی، ارے چندرائن گپتے کے ایم ایل اے موئن باغ کے اندر ایک بچی کی جو ہے نا 18 مہینے سے عصمت لوٹی گئی ستیہ پرکاش نامی شخص سے. کیا کیا بھائی تو ٹائیگر نا، اپنے آپ کو حیدرآباد کے بال ٹھاکرے کرنے والے کیا کرے؟ کچھ نہیں کرے. جب تحریک کے پاس آیا معاملہ، تحریک نے اینٹ سے اینٹ بچا دی، سارے شہر حیدرآباد کا نوجوان روڈوں پر نکل گیا. اس جو ہے نا واقعے کے خلاف کے اندر ہم نے حکومت سے مطالبہ کر کے 100 گز کا گھر دلایا، 1 لاکھ روپے جو ہے نا اس کی گزر بسر کے لیے دلایا، اس کو جیل کو بھیجا. ایسے کئی واقعات تحریک نے کیا. ارے کیا کیا تحریک نے؟ کچھ نہیں کیا. 4.5 سال میں آ جاتے کہنے والے ہم اقتدار کے لیے نہیں، ہمارے پاس اقتدار کی اہمیت نہیں ہے، یہ الیکشن اور سلیکشن کسی اور کے لیے ہے، یہ ہمارے لیے تو جہاد ہے، ہم جہاد کرنے کے لیے نکلے ہیں. جہاد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حقدار کو حق دلانا، مظلوم کو ظالم کے شکنجے سے چھڑانا. یہی بات ہے. آج یہ اتنا بڑا جھوٹا ہے، تقریریں کرتا ہے. ایسی تقریر کرا مارکس میں، تھپکی کھانے کے بعد گر گئے نا پہلوان، نیچے گر گئے. گرنے کے بعد ایک شخصیت آئی، نورانی چہرہ، سفید لباس میں ملبوس، آ کے ان کے ماتھے پہ ہاتھ رکھی اور بولی کہ جو ہے نا اکبر تجھے کچھ نہیں ہوگا، بے فکر رہے. تو انہوں پوچھے وہ شخصیت سے تم کون ہو؟ نعوذ باللہ. وہ شخصیت نے فرمایا میں محمد رسول اللہ ہوں. مکہ مسجد کے ممبر پہ تقریر ہو رہی ہے. عالم بیداری کے اندر کہیں ملاقات کے واقعے علماء اکرام اس بات سے متفق نہیں ہیں. خواب میں سرکار کا دیدار. سوال یہ ہے کہ میرے آقا کی چادر کسی جزامی پہ ڈال دی جائے تو اس کا جزام ختم ہو گیا، تیرے کو ہاتھ لگا دیے میرے آقا تو جو ہے نا تیرے کو آپریشنوں کی کوئی ضرورت نہیں تھی. یہ گستاخ رسول ہے. یہ گستاخی کیا اس نے؟ حد ہے اس کے جھوٹ بولنے کی انتہا ہے. اور اولیاء اللہ وہاں پر دواخانے میں ان کا علاج ہو رہا تو کھڑے ہوئے ہیں، ان کے بابا پیرا پڑھ لیتے ہوئے دیکھ رہا کرتے. اندازہ کیجیے کیا حد ہو گئی جھوٹ کی. کیا کام کیا اس مجلس کو؟ یہ سب غریب رکشے والے، بنڈی والے، ٹھیلے والے سب مل کے مجلس کو طاقتور بنائے تو انہوں سمجھ رہے ہیں کہ انہوں بڑا کارنامہ کر رہے ہیں وہاں پر. ارے ان کو تو جو ہے آٹو والوں کی بات ہو رہی ہے. آٹو والوں کا تو معاملہ یہ ہے صاحب، یہ بیچارے آٹو والے اتنے مظلوم ہیں، ان کے اوپر اتنا ظلم ہوتا ہے کہ یہ یہاں کے شہری آٹو کا ٹیکس بنتے ہیں، روڈ ٹیکس بنتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کے پاس لائسنس، پھر RTA سب چیز ہونے کے باوجود ان کے آٹو کو جو ہے آگے سنتوش نگر سے آگے نہیں دیا جانے دیتا. ان کا آٹو کو چار مینار کے قریب جانے نہیں دیا جاتا. چالانے کرتے ہیں بیچارے، فائنانس پہ آٹو لاتے ہیں تو روزانہ 400 1200 روپے بھی چالان ہوتا ہے. بتاؤ یہ غریب جیے گا کیسا؟ یہ قیادت کیا کر رہی ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں. اگر روڈ کنجیشن ہے
تو حکومت کی ذمہ داری ہے وہ ایکسپینشن کرے, روڈ وائڈنگ کرے, لیکن ان کا حق نہیں مارے, ان کو سواری کرنے دے. کل کے دن تحریک جیت کے آئے گی. یہ ٹریفک کے چالانات نہیں ہوں گے آٹو والوں کے لیے, چالانات ہوں گے تو سب سے پہلے احتجاج تحریک کا نمائندہ ایوان اسمبلی میں کرے گا. آپ بے فکر رہیے, کسی کا ظلم نہیں چلنے دیا جائے گا, کہ ہر مظلوم کی مدد کی جائے گی, ہر ایک کے ساتھ انصاف کیا جائے گا, ہر ایک کے حقوق دلوائے جائیں. آج ملت اسلامیہ دو راہے پر کھڑی ہوئی ہے, پریشانی کے عالم کے اندر ہے. آج فرقہ پرستی کی بات کر کے قوم کو گمراہ کرتے رہے, تقریریں چلتی رہی مودی کے خلاف میں, بی جے پی کے خلاف میں, مظفر آباد کے فسادات, گجرات کے فسادات کی آپ بیتی بول کر. کیا تمہارے گھر کے اندر تمہارے پر ظلم ہوا تو تم ایسے آپ بیتی بیان کرتے ہیں لوگوں کے سامنے؟ نہیں کرتی ہے. صرف آپ کے ذہن کو منتشر کر کے, نفرت کے بیج بو کر جو ہے آپ کو جو ہے نا ایک کر کے آپ کے ووٹ حاصل کرنے کے لیے. بتاؤ, ایئرپورٹ کی مسجد شہید ہو گئی, کیا انہوں نے احتجاج کیا؟ رن وے کے لیے نہیں کیا, بلکہ وائی ایس آر کے بازو بیٹھ کے روڈ ایئرپورٹ کے افتتاح میں خے لگاتے بیٹھے. کم سے کم ذری سی حرارت ہوتی ایمانی تو ایئرپورٹ کی مسجد کی شہادت کے اوپر احتجاج کرتے, نہیں کیا شاید. اور ایئرپورٹ کے اوپر ملازمت کون کر رہا ہے؟ سارے حیدرآباد سے ہٹ کے بمبئی, دلی, بہار کے لوگ وہاں پر ملازم ہیں. حیدرآباد کے لوگ کتنے % وہاں پر ملازم ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں. قیادت کیا کر رہی ہے؟ صرف تقریریں کر رہی ہے.